غیر معمولی انقلابی صفات کی حامل سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کاروان کربلا کی وہ باکمال، بے مثال، عظیم سپہ سالار ہے جن کا نام آتے ہی نگاہیں بصد عجز جھک جاتی ہیں، زبان صلاۃ و سلام کے نغمے الاپنے لگتی ہے، قلب اور ذہن میں باطل کے خلاف ایک بغاوت جاگ اٹھتی ہے، اور آواز حق بلند کرنے میں ایک فخر اور سرشاری کے جذبات موجزن ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ ذکر خیر صفیہ کربلا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہے، جنہیں تاریخ ثانی زہرا کے لقب سے بھی جانتی ہے۔ سفر کربلا ہو یا میدان کربلا، معرکہ کربلا کا دل خراش منظر ہو یا اسیران کربلا شام، کوفہ اور دمشق روانگی کی داستان، ہر موڑ پر ہمیں آپ کا مثالی کردار نظر آتا ہے۔ ہر مقام پر آپ سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے شانہ بشانہ دین محمدی کے محافظت میں سر بکف نظر آتی ہے۔ اللہ کے دین کی سربلندی اور اعلاء کلمت الحق کی خاطر جب امام علی مقام نے سوئے کربلا رخت سفر باندھا تو سیدہ زینب نے اپنے شوہر کے اجازت سے امام حسین علی مقام کے ہمراہ عازم سفر ہوئی۔ گو آپ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھی کہ امام علی مقام کا سفر کربلا ان فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قانیت و صداقت کا ایک باب ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائے تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے جبریل امین نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف میں قتل کر دیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس اس زمین کی یہ مٹی لائے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہی مٹی حسین کا مدفن ہے۔ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت حسین کی خبر اس بات کا پیغام تھی کہ کربلا سے واپسی پر امام علی مقام کاروان کربلا کے ساتھ نہ ہوں گے۔ گویا یہ سفر ابتلا، آزمائش اور مصائب و آلام کا سفر تھا، لیکن قربان جائیں سیدہ زینب کی جرت، عزم اور استقلال پر کہ آپ نے نہ صرف بھائی کے ساتھ سوئے کربل جانے کا ارادہ فرمایا بلکہ نانا کے دین کی محافظت اور سربلندی کے خاطر اپنے 2 معصوم بچوں اون اور محمد کو بھی شامل سفر کیا۔ اور میدان کربلا میں جب جانثاران حسین اپنی جانوں کے نذرانے امام حسین علی مقام کے مقدس مشن کی تکمیل کے لیے لٹا رہے تھے تو سیدہ زینب نے اپنے دونوں بیٹے اون اور محمد کو بھی پیش کیا۔ معرکہ حق و باطل، مبارزت خیر و شر میں خاندان نبوت کے تمام جانثاران ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ یہ وہ لمحات تھے جب گلشن زہرا کے تمام پھول ریگے زار کربلا میں خاک و خون میں لت پت تھے۔ ان دل سوز لمحات میں سیدہ زینب نے امام علی مقام کے گھوڑے کی لگام تھامی اور بھائی کی ڈارس بندھاتے ہوئے کارزار کربلا روانہ کیا۔ کربلا کے اس تپتے ریگزار میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جور و جفا اور ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، جس پر زمین و آسمان نے خون کے آنسو بہائے اور کائنات پر تاریکی چھا گئی۔ ان حالات میں سیدہ زینب نے جرت، بہادری، عزم و استقلال کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا اور انتہائی جوان مردی کے ساتھ قافلہ حسینی کے مستورات، بچوں اور بیمار کربلا امام زین العابدین کی دیکھ بھال اور محافظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ سانحہ کربلا کے وقوع سے اگلی صبح عمر بن سعد نے
حضرت امام حسین کے بقیہ خاندان اور عورتوں کو ہودجوں میں سوار کر کے کوفے بھیج دیا۔ یہ قافلہ جب میدان کارزار سے گزرا اور انہوں نے حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی بے غور و کفن لاشیں دیکھی تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ ان کے رونے میں اتنا درد تھا کہ کلیجے پھٹے جا رہے تھے۔ حضرت زینب نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی دہائی ہے، دہائی ہے۔ دیکھیے یہ حسین چٹیل میدان میں خون سے لتھڑے ہوئے اعضا بریدہ پڑے ہیں۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دہائی ہے کہ آپ کی بیٹیاں اسیر ہیں، آپ کی اولاد کی لاشیں بے غور و کفن پڑے ہیں اور ہوائیں ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ حضرت زینب کی یہ دل سوز فریاد سن کر دوست دشمن سب رو پڑے۔ حضرت امام حسین علی مقام کے سر مبارک کے بعد اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ سیدہ زینب نے معمولی لباس پہنا ہوا تھا اور لونڈیوں کے جرمٹ میں تھی، اس لیے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ جب انہیں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت زینب کچھ نہ بولی۔ اس پر ایک لونڈی نے کہا، یہ زینب بنت علی ہے۔ ابن زیاد بولا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا اور قتل کیا اور تمہارے دعویٰ کو جھوٹا کیا۔ یہ سن کر حضرت زینب نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ہمیں عزت بخشی اور پاک و طاہر بنایا۔ بلا شبہ اللہ فاسق کو رسوا کرتا ہے اور فاجر کو جھٹلاتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو آپ نے فرمایا، ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی شہادت گاہ کی طرف خود نکل کر آئے، ان قریب وہ اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے۔ آپ نے ابن زیاد کی ظاہری شان شوکت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس انداز سے گفتگو فرمائی کہ مسند اقتدار پر براجمان ہونے کے باوجود اس میں اتنی جرأت نہ ہو سکی کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے۔ ابن زیاد کی کسر امارت کے بعد اسیران کربلا کا یہ قافلہ دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچا تو وہ بدبخت اس وقت مسند شاہی پر بیٹھا ہوا تھا۔ حوث اقتدار کا پجاری ظاہری کامیابی دیکھ کر اس ضیم میں مبتلا تھا کہ اس نے آل رسول پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، مگر اس کا یہ ضیم باطل اس وقت محض خام خیالی ثابت ہوا جب حیدر کرار کی بیٹی فاتح کوفہ و شام سیدہ زینب نے دربار یزید میں جرأت مندی کے ساتھ خطاب فرمایا، جسے سن کر دربار یزید میں موجود ہر ایک شخص کی روح تک کانپ گئی اور چند ثانیے قبل اپنی طاقت اور قوت پہ اترانے والے یزید کو یوں لگا کہ ظاہری طور پر سب کچھ مل جانے کے باوجود وہ سب کچھ ہار چکا ہے، اسے اپنا اقتدار خطرے میں محسوس ہونے لگا۔ گویا آپ نے اپنی شعلہ بار تقاریر سے ابن زیاد، یزید اور اس کے حواریوں پر عرص حیات تنگ کر دیا، ان کی نیندیں حرام کر دی۔ آپ کے خطبات اور تقاریر اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ تمام مصائب و آلام آپ کے پائے استقلال کو متذلل نہ کر سکے۔ ایسے سخت اور کٹھن حالات میں ایک دل شکستہ اور غمگین خاتون نے جس فصیح و بلیغ انداز میں کسر یزید و ابن زیاد میں دنیا کی کم مائگی، بے ثباتی کو بیان کیا، طاقت، قوت اور اقتدار کے نشے میں ان بدمست فرعونوں کو ان کی حقیقت یاد دلائی، بلا شبہ آپ کی قوت ایمانی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھٹک رہا تھا دماغ انسانیت جہالت کی تیرگی میں، جہنم کے اندھے بشر کو رستہ دکھا گئی ہے علی کی بیٹی، اب تک نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی۔ فصاحت و بلاغت کی عظیم دولت و نعمت سے بہرہ یاب سیدہ زینب بنت علی تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے۔
آپ نے میدان کرب و بلا، سفر کوفہ و شام اور تا دم حیات عزم و استقلال اور بہادری کی ایک لازوال داستان رقم کی۔ آپ کی آنکھوں نے وہ دل سوز مناظر دیکھے جن کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے، مگر آپ نے اپنے فرض منصبی کو نبھاتے ہوئے انقلاب کربلا کے پرچم کو سر بلند کیا۔ آپ حق و باطل، سچ اور جھوٹ، ایمان اور کفر، عدل اور ظلم کے درمیان حد فاصل کے طور پر جانی جاتی ہے۔ زینب فقط ایک ماں، بہن یا بیٹی کے کردار کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسے کردار کا نام ہے جس نے لاتعداد کرداروں کو ایک سانچے میں ڈالتے ہوئے دین حق کی سربلندی میں عورت کے عظیم کردار کی وضاحت کی ہے۔ آپ کے شان، فضائل، مناقب اور آپ کے مقام مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔ امام حسین نے دین محمدی کی بقا و دوام کے لیے اپنے خون سے میدان کربلا میں جو داستان رقم کی، اسے تا قیام قیامت دوام اور ہمیشگی بخشنے کا صحرا فاتح شام و کوفہ زینب بنت علی کے سر جاتا ہے۔ سلام ان پر جنہیں دائمی حیات ملی، سلام ان پہ ہوئی موت جن سے شرمندہ، سلام خانہ زہرا، سلام اللہ علیہا، تیرے چراغوں پر بجھے ہیں شمع رسالت کی روشنی کے لیے۔